سبحان الله. فبأي آلاء ربكما تكذبان سبحان الله. سبحان الله. خلق الإنسان من صلصال كالفخار سبحان الله. وخلق الجان من مارج من نار سبحان الله. فبأي آلاء ربكما رب المشرقين ورب المغربين رب المشرقين ورب المغربين سبحان الله. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين سبحان اللہ قبلہ سبحان اللہ. مرج البحرين مرج البحرين مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان الله أكبر ولله الحمد. سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت
صدق اللہ العلی العظیم. سبحان اللہ ماشاء اللہ. ہائے وہ بس مصطفیٰ ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے. اس گل دا شاعر نے مل پائے کہ وہ بس مصطفیٰ ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے. حبیب خدا ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے. جو صلی اللہ ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے. تے سب تو بڑی گل جو بتانے جا رہا ہوں وہ ثانی میں ہے، لیکن آپ میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ کوئی تھک بھی چکے ہیں. میں چاہوں بڑی عنایت جو پاک مصطفیٰ کی ہے وہ پیش کرنے جا رہا ہوں ثانی میں، اور چند جملے. کیا؟ وہ بس مصطفیٰ ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے. سنیں، خدا بھی ہمیں جس کے صدقے ملا ہے. جی مہربانی. بھئی شاعر بھی آپ کے درمیان میں بیٹھا ہے، اور شاعر کی پہچان یہ کہ وہ خود مجھے داد نہیں دیں گے. مرشد پھر ہو جائے. اچھا بھی یاد ہے اسے. جی مہربانی. پھر ہو جائے. وہ بس مصطفیٰ ہے، سبحان اللہ. وہ بس مصطفیٰ ہے. خدا بھی ہمیں جس کے صدقے ملا ہے. وہ بس مصطفیٰ ہے. سکون مل گیا، سکون مل گیا. کسی ذہن میں وہ سمایا ہی کب ہے، سمجھ میں کسی کے وہ آیا ہی کب ہے. نتیجہ میں نے دینا وہ بس مصطفیٰ ہے. بس اس کو ذہن میں رکھے. کیا؟ سمجھ میں کسی کے وہ آیا ہی کب ہے، اصل روپ اسے نے دکھایا ہی کب ہے. نتیجہ نہ ہم سا بشر ہے، نہ اس سا خدا ہے. وہ بس مصطفیٰ ہے، سبحان اللہ. وہ بس مصطفیٰ ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے. اور شعر دیکھیے، نعت اسے کہتے ہیں جو پیش کر رہا ہوں. نہ جس کا ہے ثانی، نہ جس کا ہے سایہ، جسے نور اپنے سے رب نے بنا. جیتے رہو، جیتے رہو. نہ جس کا ہے ثانی، نہ جس کا ہے سایہ، جسے نور اپنے سے رب نے بنایا. اور معراج کی شب عرش پہ بلایا. نتیجہ خدا کے علاوہ جو سب سے بڑا ہے. سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد. تشریف میلاد النبی. وہ بس مصطفیٰ ہے، جزاک اللہ. خدا کے علاوہ جو سب سے بڑا ہے. وہ بس مصطفیٰ ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے.
اور یہ شعر دیکھیے گا. کیوں اربوں جان سے وہ ڈرتا نہیں ہے، بنا حکم رب کے وہ لڑتا نہیں ہے، اور وہی کی بنا بات کرتا نہیں ہے. نتیجہ کہ جس کی زبان پر خدا بولتا ہے. جی میں وہ بس مصطفیٰ ہے کہ جس کی زبان پہ خدا بولتا ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے. سبحان اللہ. سب کہہ دے سبحان اللہ، مل کے کہہ دے سبحان اللہ. وہ کہتے ہیں دیکھیں میں وہ لالچ تو نہیں دیتا، لیکن آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے سے کیا ہوتا ہے، جنت میں ایک درخت لگتے ہیں. وہ مولوی صاحب نے کہا جی جنت میں ایک درخت لگوانا ہے تو سبحان اللہ کو. تو میں نے مائک لے لیا، میں نے کہا جنت میں درخت اسی کا لگے گا جو جنتی ہوگا، جو جنت کے سرداروں کو اپنا سردار مانے گا. وہ بس مصطفیٰ ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے. اور شعر دیکھیے، جو شاہ امم ہے. اصل پتر نعت بھی سنیا کرو، جڑی اصل جنوں قرآن و حدیث کے مطابق جڑی نعت میں پیش کر رہے ہیں، کوئی فرق نہیں تو انہوں نظر آئے گا. ہر چیز قرآن و حدیث کے مطابق. کیا جو شاہ امم ہے، جو شافع محشر، نہیں انبیاء میں کوئی جس کا ہمسر. جو شافع محشر، جو شاہ امم ہے، جو شافع محشر، نہیں انبیاء میں کوئی جس کا ہمسر. وہ زہرا کا بابا، خدیجہ کا شوہر. نتیجہ جو ہاتھوں میں کوثر لیے جو کھڑا ہے. وہ بس مصطفیٰ ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے. میں تو یہ سمجھتا رہا جس طرح وہ ذاکر صاحب نے پہلے پڑھ کے گئے، وہ ایک ایک شعر پڑھ رہے تھے. یعنی وہ آج کل نا T20 کھیل رہے تھے. اور بلکہ صاحبزادے نے بڑی اچھی بات کی. وہ کہہ رہے تھے جس طرح اپنا ذاکر صاحب سلام پڑھ رہے ہیں، وہ آخر میں پڑھتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت اللہ کو سلام. تو اگر احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ کو پتہ چل جاتا نا کہ اس ذاکر نے پڑھنا ہے تو وہ لکھتے ہی نہ. ماشاءاللہ ہر ایک کا اپنا وہی کام ہے. میلاد کیا ہوتا ہے اکثر ذاکرین کہ بھئی میں ویسے عذر میں مزاح بات کروں، اکثر جو میں نے دیکھا ہے مجھے اب ساری رات کہیں میں میلاد ہی پڑھوں گا. اکثر یہ ہوتا ہے کہ ذاکرین کو جو ہے وہ اگر کہہ دیے نا میلاد پڑھنے تو وقت پہ آ جاتا انہوں نے 2 شعروں تو بات نعت ختم ہو جاتی ہے. تو پھر کہتے جی آؤ جی تمہیں مصطفیٰ کے بھائی کی بات سنائیں. تو انہوں مصطفیٰ دے بھرا دی گل سنائی. تو آؤ یہ بھی ایک اچھا ہے، لیکن آؤ آج کے دن کی مخصوصی کے کبھی آپ جشن مولا پہ بنائیں، پھر آپ کو بتائیں جشن ہوتا کہ آج ہم مصطفیٰ کی بات سنیں. اور انشاءاللہ جو فرمائشیں ہیں میں انشاءاللہ کوشش کروں گا، بے شک وہ مناقب کی ہیں لیکن ایک ایک شعر پڑھوں گا، کوشش کروں گا، وعدہ نہیں. اور اس کا شعر جو میں پیش کرنے جا رہا ہوں، اے بندہ خدا تو نبی کو اپنے جیسا تم نے کہا، خدا کی قسم کسی کی خاکے بنانے کی جرت نہ ہوتی ہے. بھائی زندہ اگر
اگر ہم نبی کو اپنے جیسا نہ کہتے. تو میں کبھی کبھی تسلی کے لیے نہیں حقیقت میں کہتا ہوں کہ پریشان نہ ہوا کرو. خاک اصل میں ان کے بنے جو نبی کو اپنے جیسا کہتے ہیں. ہمارا نبی کس نے دیکھا ہیں؟ کس نے دیکھا؟ آؤ جو کہنے جا رہا ہوں کیا کہ میں کہتا ہوں نبی کو اپنے جیسا کہنے سے پہلے ذرا سوچنا ضرور. آئے ہائے میرے نبی کا پسینہ وہ ہے جس سے نبی بنتے ہیں. بھی میں ایک مثال دیا کرتا ہوں تم بھی سن لو کہ جو فرما بردار اولاد ہونا اپنے باپ کو اپنے جیسا نہیں کہتی. ہیں بھائی جیوں دے رہو یا پیچھے سے داد آتی میں زیادہ خوش ہوتا ہوں کہ باپ کو اپنے جیسا نہیں کہتا فرما بردار جو اولاد ہوتی ہے. جی جائے کہ سردار الانبیاء ہو اس کو ہم اپنے جیسا کہیں. میں کوئی جو نا وہ اس لیے طنز تانے کے لیے نہیں میں سوچنے کے لیے کہہ رہا ہوں. میرے نبی کی ایک صفت ہے وہ کائنات میں کسی میں ڈھونڈ کے بتا کہ میرے نبی کا سایہ نہیں تھا. کون ہے کائنات میں جس کا سایہ نہ ہو؟ اگر نہیں تو اپنے جیسا نہ کہے اور اس سازش میں شامل نہ ہو کہ خاکے بھی بنے لوگ باتیں بھی بنائے. آؤ جو کہنے جا رہا ہوں کیا. اور یہ کمال شعر ہے پیر علمدار شاہ صاحب کا لکھا یہ کلام ہے. پسینے سے جس کے نبی بنتے دیکھے. آئے یار پہلی سطر ہی بڑی بڑی نعت سی. سب کہہ دے سبحان اللہ. اچھا یہ جو ہے نا پیر صاحب یہ سبحان اللہ کونا ہیں ٹھنڈ کافی ہوگی ٹھیک ہے. پسینے سے جس کے نبی بنتے دیکھے اور نگاہ کروں سے ولی بنتے دے. اور اس شیر پیر صاحب نے ایک کمال یہ بھی کیتا ہے کہ سارے تونے دو دیتے ہیں. کیڑے تونے جڑے کہندے نے کہ وہی ادھر نہیں سی آنی ادھر آنی. تے پاک علی نے فرمایا پاک علی نے کسی نے پوچھا نا کہ یا علی یہ بتائیں کہ آپ کو سب سے زیادہ اپنی عظمت کون سی لگتی ہے؟ آپ ید اللہ ہے عین اللہ ہے وجہ اللہ ہے لسان اللہ ہے. بتائیے آپ کو کون سی صفت آپ من کن تو مولا ہے. تو سرکار نے فرمایا میری سب سے بڑی صفت یہ ہے فضیلت جو میں عظیم تر سمجھتا ہوں کہ میں مصطفیٰ کا غلام ہوں. آؤ خدا کی قسم میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کائنات میں نہ رسول جیسا کو مرشد ہونا ہے نہ علی جیسا کو مرید ہونا ہے. اب پھر دیکھیے گا کیا. پسینے سے جسی کے نبی بنتے دیکھے نگاہ کرم سے ولی بنتے دیکھے. غلام غلام جس کے مولا علی بنتے دیکھے. لیکن نتیجہ دیکھنا میں کیا کہنے جا رہا ہوں. یہ ذہن میں بات رہے کہ جو لواب دہن مصطفیٰ تھا نا وہی حسین کی گٹی تھی. اب اس لواب دہن کا نتیجہ دیکھنا کیا غلام جس کے مولا علی بنتے دیکھے لواب دہن جس کا کرب و بلا ہے. وہ بس مصطفیٰ ہے وہ بس مصطفیٰ ہے وہ بس مصطفیٰ ہے. اچھا یہ اگلا جو شعر میں پڑھ رہا ہوں ایسے محسوس ہوگا کہ میں نے منقبت شروع کر دی ہے لیکن نتیجہ نعت کا ہے. اسی شعر کی یہی جو نا ایک خوبصورتی ہے جو میں پیش کر رہا ہوں. کیا پلانوں کا منبر ہے خم پر سجایا یوں اپنے وسیع کو اٹھا کر دکھایا. خدا کا یوں پیغام پورا پہنچایا. نتیجہ علی جیسا مولا بھی جس
की अता है। वो बस मुस्तफा आली जैसा मौला भी जिसकी अता है, वो बस मुस्तफा है, वो बस मुस्तफा है, वो बस मुस्तफा है। बहुत शुक्रिया, इसके अशार बहुत हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप जो है वो इतना हर नात पे मैं जोर को दे, घंटा तो लग ही जाएगा सिर्फ इसी नात पे, लेकिन वो खत्म कर दी। आगे एक नात आपने सुनी होगी और आप उससे मानूस होंगे। मैं ये देखना चाहूँ नई नात जो ना वो सुन के दाद देना पड़ती है। जो सुनी सुनाई नात हो ना उसको बगैर सुने पहले बंदा दाद दे देता है, और ये पढ़ने वाले के लिए बड़ी फायदा मंद होती है। मैं पेश कर रहा हूं। या नबी नजर करम फरमाना, या नबी नजर करम फरमाना, ए हसनैन के नाना, सब बोल ए हसनैन नाना, के नाना, ए हसनैन के नाना। या नबी नजर करम फरमाना, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना। आपके दर का हूँ मैं बेकारी, आप हैं मेरे दाता। कह दे सुभान अल्लाह। अच्छा, पिछले इस वास्ते नहीं पीर साहब सुभान अल्लाह कह रहे, इस वास्ते नहीं कह रहे, समझ ले मेरी तक आवाज नहीं आएगी तो की फायदा कहने। अगर मेरी तक आवाज नहीं भी आ रही उधर तो जा रही है कि नहीं। हूँ कह दे सुभान अल्लाह। ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना। आपके दर का हूँ मैं बेकारी, आप हैं मेरे दाता। सारे रिश्ते नातों से है, प्यारा आपसे नाता। सबके दे सुभान अल्लाह। पुत्र अगर चुप हुआ तो सुभान अल्लाह कह दे, जहमत कर ले। क्या? हाँ, सारे रिश्ते नातों से है, प्यारा आपसे नाता। आप तो है आता जिनको सबकी लाज निभाना, ऐ हसनैन के नाम, ऐ हसनैन के नाम। सज गई मिलाद की महफिल, क्या है खूब नजारा। हाँ, कैफो मस्ती में डूबा है, देखो आलम सारा। ढूंढ रही है आपकी रहमत, बख्शिश का बहाना। हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाम। बेसाया है लेकिन दो जग पे आपका साया। अर्श मोहल्ला बना मोहल्ला, दीद को रब ने बुलाया। हश्र तलक ना होगा ऐसा किसी का ना जाना। हसनैन के नाना, हसनैन के नाना।
اور یہ شعر تو آپ نے سنے تھے. اگلے پیر علمدار شاہ صاحب کا لکھے اشعار ہیں. اب موبائل اپنے ذہنوں میں رکھی اور شعر دے رہا ہوں. توجہ ہے نا. شب اسرا کا دولہ آگے. بیٹے ادھر ریپیٹ ذرا کٹ کرو میں بتائی کو تاکہ سمجھ آ سکے. شب اسرا کا دولہ آگے آؤ کر لو زیارت. اسد اللہ وجہ اللہ پیچھے بیچ ہے ملکہ طہارت. اسد اللہ وجہ اللہ پیچھے بیچ ہے ملکہ طہارت. کبھی نہ کرنا کبھی نہ کرنا کبھی نہ کرنا مباح لائن سے لعنت سے بچ جانا. واہ حسنین سرکار کی آمد، سرکار کی آمد. ایسے نہیں، مرشد کو خوش کرنا ہے دونوں ہاتھ اٹھا کے. کم از کم ان کو پتہ چلے. چلو اسلام آبادی کو یاد دلا دیں. سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد. دیو مرشد دیو. اے حسنین کے نام. اب دیکھو سید کا لکھا کلام آپ کو خود ہی پتہ چلے گا کہ واقعی سید کا لکھا ہوا، وہ بھی بخاری سید. کیا ہاتھوں پہ کبھی کاندھوں پر ہے پاک علی کو اٹھایا. واہ واہ، نتیجہ دیکھنا یار کمال ہے. کیا ہر موقع پر اپنے وسیع کو امت کو دکھلایا. ہر موقع پر اپنے وسیع کو امت کو دکھلایا. اتنا بلند علی کو کیا کہ اتنا بلند علی کو کیا کہ عرش کے ساتھ ملائے. اتنا بلند، نتیجہ دیکھنا، اتنا بلند علی کو کیا کہ عرش کے ساتھ ملایا. کس کی جرت ہے سرکار کے کاندھوں پہ چڑھ جانا. واہ حسنین کے نانا، واہ حسنین کے نانا. اچانک ایک نعرہ میں لوانت ایک مشیر پیش کرنا ہے. نعرہ ولایت، بڑا کٹ بولے ہو یار تسی. نعرہ ولایت، نعرہ ولایت. اچھا یہ بھی سن لو، ولایت کو نمی نہیں آئی جڑی آج کل اس ممبر تو پیش کی جاتی ہے. وہ ولایت ولایت والی ولایت ہے. ہاں آؤ اس گل نو ذرا سمجھنا. میں چونکہ تفصیل ملاد چاہے نا، میں تفصیل نہیں جانا چاہتا. واقفوہم انہم مسئولون. روکو بھی ایک سوال باقی ہے، اور کون سا سوال ہے وہ؟ ولایت علی کا. ولایت علی کا سوال ہے. اور جو تمہیں بتانے جا رہا ہوں سننا، خدا کی قسم کمال شاہ صاحب نے کر دیا کہ ساری نمازیں، روزے، حج، زکاتیں پوری. اب آخری ناکے پہ آئے ہیں. کس پہ آئے؟ جو ولایت کا ناکہ ہے. اب آئے ہیں، آئے بس سننا. اب فرشتے جو ہے نا جنت کی بجائے جہنم کی طرف بھیج رہے ہیں، اور وہ سوال کر رہے کہ کیوں ایسا. تو آپ جواب دینے جا رہے ہیں شاہ صاحب. کیا روزے حج نمازیں ساری منہ پہ ماری جائیں. بہت ٹھنڈے بیٹھے ہو میرے بچے. روزے حج نمازیں ساری. میں پھر کہہ رہا ہوں قرآن و حدیث کے مطابق یہ شعر ہے، یہ نہ سمجھنا صرف جذبات ہیں. کیا میں نے قرآن کی آیت پڑھ کے سنائی تھی. واقفوہم انہم مسئولون. روکو بھی ایک سوال باقی ہے، اور تمام علماء لکھتے ہیں کہ وہ سوال ولایت علی کا ہوگا.
کیا روزے حج نمازیں ساری منہ پہ ماری جائیں، جہاد زکات نوافل چھوڑے مہر علی کی لائے، جہاد زکات نوافل چھوڑے مہر علی کی لائے۔ کہ وہ دن لڑن لگ پہ فرشتے نہ، تو کوئی فرشتہ متحر کر کے پتہ کی کہندہ ہے دنیا نہیں محشر ہے لوگوں، اب نہ چلے گا بہانہ، چمن چمن کلی کلی، ایسے نہیں، جیسے نعرے کی شان ہے نا اس کے مطابق اسے خوشبو ملنے چاہیے، چمن چمن کلی کلی، نگر نگر گلی گلی، کیوں مسجد واہ حسنین کے نانا، واہ حسنین کے نانا۔ اور یہ شعر دیکھیے، ہاں، عرش بری تاخم میں غدیر تھی، توجہ ہے آپ کی؟ مل کے کہہ دیے سبحان اللہ، ایک توجہ کے لیے کہہ دیے سبحان اللہ۔ اچھا پتر جڑے ستے نے ہاتھ کھڑے کرو، ماشاءاللہ۔ میرا خیال ہے کہ وہ اچھا جی، بسم اللہ۔ میں انشاءاللہ واحد ہوں گا جا آج انشاءاللہ صادق آل محمد دی بھی جڑا منبت سنا دوٹاں گا انشاءاللہ۔ میں خوب اس گل تو واقف ہاں، اور جڑا شیر میں دینا چاہ رہے ہیں، میں چاہ رہے ہیں کہ ادھے وچ بھی توجہ تھوڑی پوری ہونی چاہیے۔ ذرا پہلی سطر دیکھنا، سطر دے وچ ہی شرائع کیا؟ عرش بریتا خم غدیر تھی، اللہ کی نگرانی، عرش بریتا خم غدیر تھی، اللہ کی نگرانی، ہاتھ بلند علی کا کیا تو کچھ کو ہوئی پریشان، ہاتھ بلند علی کا کیا تو کچھ کو ہوئی پریشان، جبرائیل کہے ہر ایک سے دیکھو مکر نہ جانا، واہ حسنین نانا۔ ادھا میں آخری شیر میرے خیال پڑھ دیا، تھوڑا مزاج جڑا نا میں دیکھا وہ خراب ہو چکے ہیں، تو ایک شیر پڑھ کے اگے بدھی جا رہے سر۔ اچھا ادھا میں آخری شیر پڑھ دیا، شاباش، ماشاءاللہ۔ اور میں امید کرنا جنہ سب تو زیادہ ہاتھ کھڑے کیتے سن، وہ تھوڑے تو امید کرنا کہ تسی بولو گے انشاءاللہ۔ شیر کیا ہے؟ آئے گا خیبر دا مقام، آپ سرکار کیا فرما دیں؟ پرچم جو اکٹھا کر کے سب نے کی فرمایا، پرچم جو اسلام کے پھینکے کوئی اٹھا کے لاؤ۔ اچھا پھر سن، پرچم جو اسلام کے پھینکے کوئی اٹھا کے لاؤ۔ جب کوئی نہیں بولے نا، جب کوئی بھی نہیں بولا تو پھر کیا کہا؟ ہاں عزت کا مسئلہ ہے میرا، جاؤ علی کو بلا۔
ہاں عزت کا مسئلہ ہے میرا، جاؤ علی کو بلاؤ. پھر سنو، عزت کا، بہت بڑا شعر دے رہا ہوں، عزت کا مسئلہ ہے میرا، جاؤ علی کو بلاؤ. تم سے خیبر فتح نہ ہوگا، کام ہے یہ مردانہ. جس نے آمد رسول، بی بی آمنہ کے پھول، بی بی آمنہ کے پھول، بی بی آمنہ کے پھول، یہ ہیں والد بطول، یہ ہیں والد بطول. پڑھیے لا الہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، لا کلمہ لا الہ. جس نے آمد رسول، بی بی آمنہ کے پھول، یہ ہے والد بطول. چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا، جھک گئے تارے اور چاند شرما گیا، جھک گئے تارے اور چاند شرما گیا. ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی، مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی، مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی. اے حلیمہ تیری گود میں آ گئے دونوں عالم کے رسول، دونوں عالم کے رسول. پڑھیے لا الہ. کسی نے پوچھا کہ جنت کی کوئی قیمت ہے، کسی نے پوچھا کہ جنت کی کوئی قیمت ہے، تو مصطفیٰ نے کہا لا. واہ واہ. اور جہاں حضور کے نقش قدم، وہیں پہ علی. خدا کی قسم یہ بیر بڑی چھوٹی ہے جس پہ نتیجہ دینا ہے. یہ بعد میں سوچنا، شاید موقع پہ تم داد کے لیے سوچو بھی نہیں، لیکن بعد میں سوچنا کیا دیا ہے. کیا کہ پہلے کہا کسی نے پوچھا کہ جنت کی کوئی قیمت ہے، تو مصطفیٰ نے کہا اب لا الہ یا رسول اللہ ملے گا کہاں سے. بس وہ بتانے جا رہا ہوں. کیا کسی نے پوچھا، ہاں جہاں حضور کے نقش قدم وہیں پہ علی، اور جہاں حسین وہاں. کوئی زبان خاموش نہ رہے. لا کلمہ لا. واہ. جشن آمد رسول، بی بی آمنہ کے پھول، یہ ہیں والد بطول. جب کہ سرکار تشریف لانے لگے، ہاں شادیاں خوشی کے بجائے گئے، شاد کے نغمے سب کو سنائے گئے. ہر طرف شور صلی اللہ ہو گیا، آج پیدا حبیب خدا ہو گیا. پھر تو جبریل نے یہ اعلان کیا، یہ خدا کے ہیں رسول، یہ خدا کے ہیں رسول. اچھا مجھے لگتا ہے جو لکھنے والا ہے نا، وہ نبی کو کم از کم 40 سال کے بعد نبی نہیں مانتا.
اس نے کیا لکھا ہے؟ پھر تو جبریل نے یہ اعلان کیا یہ خدا کے ہیں رسول بی بی آمنہ کے پھول پڑھئے لا الہ اور یہ صاحبان اس شعر کو دیکھیے گا کیا کہنے لکھنے والے کے. پتا خدا کا بتاتے اگر نال نبی پتا خدا کا بتاتے اگر نہ آل نبی عزا میں ہوتا کہاں لا اور جسے نصیب نہیں حب اہل بیت رسول جسے نصیب نہیں حب اہل بیت رسول اسے نصیب کہاں ہے. اور حسین زندہ ہے جب تک زمانہ باقی ہے حسین زندہ ہے جب تک زمانہ باقی ہے. بہت بڑا شعر خدا کی قسم. حسین زندہ ہے جب تک زمانہ باقی ہے کہاں یزید کہاں لا اور جہاں حسین وہاں لا عزام علی اکبر نے لا الہ خدا کی قسم مولا کی جوانی کے ساتھ جس انداز میں منسوب کیا شاعر نہیں سنا ہوگا آپ نے کبھی ایسا. کیا عزام علی اکبر نے لا الہ کہا ہے تو آج تک ہے جمالا وہی میں تو آج تک ہے جوان لا الہ کرم کی ایک نظر ہم پر خدا را یا رسول اللہ ہاں کرم کی ایک نظر ہم پر خدا را یا رسول اللہ بجز تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ بجز تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ. اور یہ شعر میں کہتا ہوں نعت ہی سے کہتا ہوں. آپ کی مہربانی جو اب تک بیٹھے ہو آپ کا شکریہ ادا کر رہا ہوں. شاید جو چلے گئے ہیں اس نعت اس شعر سے بالخصوص محروم ہو گئے. نعت کیا ہے؟ علمدار شاہ صاحب کا لکھا یہ کلام ہے کہ یہ تو آپ نے سنا کہ اگر میں قرآن کو پہاڑوں پہ اتارتا تو پہاڑ ایسی بات ہے. ہائے ہائے اب شعر سنیے. پہاڑوں میں مصطفیٰ کی تعریف شان بیان کر رہا ہوں. پہاڑوں میں کہاں طاقت قرآن کا بوجھ اٹھا لیتے. ہاں پہاڑوں میں کہاں طاقت قرآن کا بوجھ اٹھا لیتے. اسی باعث تیرے دل پہ اتارا یا اس سے بڑھ کے نعت کیا ہو سکتا ہے؟ ہاں اسی باعث تیرے دل پہ
اتارا یا رسول اللہ. اور یہ شعر اپنی عاجزی پیر صاحب پیش کر رہے ہیں. نہیں ممکن بشر سے تیری مدحت سید عالم. جو کائنات کا سید ہو، سردار ہو، ہم کون ہیں جس کی ثناء پاک کرتا ہے خود خدا، میری کیا مجال. آج کہنے جا رہا ہوں کیا نہیں ممکن بشر سے تیری مدحت سید عالم. ثنا گو ہے قرآن کا ہر سپارہ یا رسول اللہ. ہاں قرآن کا ثنا گو ہے قرآن کا ہر. اور یہ شعر بطور خاص کیا کہنے شاہ صاحب، یہ اس طرح کا آپ نے انداز دیکھا نہیں ہوگا. میں پہلی دفعہ یہ شاید یہ پہلی دفعہ میرے تو خیال میں یہ خیال پہلی دفعہ لکھا گیا. کیا جو پل سے گر گیا دوزخ میں پھر بھی بچ نکلتا ہے. جو پل سے گر گیا دوزخ میں پھر بھی بچ. کیسا شعر ہے. اور سانو اپنے نبی پاک تے مان کنے یہ میں دسنا چاہ رہی ہوں. کیا جو پل سے گر گیا دوزخ میں پھر بھی بچ نکلتا ہے. پھر سنو یہ تمہید ضروری ہے. کیا جو پل سے گر گیا دوزخ میں پھر بھی بچ نکلتا ہے. لگا کر یا رسول اللہ کا نعرہ یا نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. لگا کر یا رسول اللہ کا نعرہ یا رسول اللہ. اور یہ شعر دیکھیے گا، یہ بطور خاص خواص کے لیے یہ شعر. کیا جو پل، ہاں وہ دنیا ہو ایک جو دنیا ہو کہ برزخ ہو، وہ محشر ہو کہ میزان ہو. چاروں میں پیش کر رہا ہوں. جو وہ دنیا ہو کہ برزخ ہو، وہ محشر ہو کہ میزان ہو. مدد آتی ہے جس نے بھی پکارا یا رسول اللہ. مدد آتی. اور یہ شعر دیکھیے گا. تمہاری شان میں ہر سرائی وہ گناہ ہے کہ. کیا میں نے کہا؟ تمہاری شان میں ہر سرائی وہ گناہ ہے کہ. پھر کہہ رہا ہوں تمہاری نتیجہ آپ دیکھیے گا جی. مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ یار تھکے تھکے سن رہے. خدا کی قسم اشعار کمال ہے. یہ صاحبان جو عشق مصطفیٰ دل میں رکھتے خدا کی قسم تڑپ جائے گا. اس میں خیال ایسا پیش کیا گیا. کیا تمہاری شان میں ہر سرائی وہ گناہ ہے کہ خدا کے ہاں نہیں جس کا کفار آیا. یا رسول اللہ خدا کے ہاں نہیں جس کا کفار آیا رسول اللہ. اور یہ شعر جس وقت لکھا گیا اس وقت کا میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں. کیا خبر لیجئے کہ مکار مدینہ بند ہے آقا. خبر لیجئے کہ مکار
مدینہ بند ہے آقا تیری امت کا گردش میں ستارہ یا اور گناہوں کے سمندر میں اگر کوئی ڈوب جاتا ہے بلکہ اس کو یوں کہوں وباؤں کے سمندر میں اگر کوئی ڈوب جاتا ہے تیرا روزہ ہے بخشش کا کنارہ یا رسول اللہ تیرا روزہ ہے بخشش کا. اور یہ شعر اس میں جیسے کنارہ آ رہا ہے لفظوں میں ستارہ آیا ہے سپارہ آیا ہے اسی طرح اشارہ ہے. میں اپنے نبی کے اختیار کی بات کرنے جا رہا ہوں. اختیار کیا ہے؟ خدا کی بارگاہ میں جب کھڑے ہوں گے بروز حشر خدا کی بارگاہ میں جب کھڑے ہوں گے بروز حشر تیرے ابرو کا کافی ہے اشارہ تیرے ابرو کا کافی ہے اشارہ یا رسول اللہ. اور یہ شعر دیکھیے تمہارے در پہ نہ آئیں کہاں جائیں بتا دیجئے. اچھا میں دیکھ رہا ہوں کہ حالانکہ توجہ آپ کی ہٹ گئی لیکن کچھ لوگوں کی ابھی بھی میرے ساتھ چل رہے ہیں اور میں آپ ہی کے لیے پڑھ رہا ہوں. تمہارے در پہ نہ آئیں کہاں جائیں بتا دیجئے کسی کا در نہیں ہم کو گوارا یا رسول اللہ. اور آخری شعر علمدار شاہ صاحب کا لکھا یہ کلام آئے اگر ہوا تو پہلی سطر میں سبحان اللہ ضرور کہنے. تیری نالین کے صدقے سبھی کو رزق ملتا ہے تیری نالین کے صدقے سبھی کو رزق ملتا ہے. پھر سنیے ہاں تیری نالین کے صدقے سبھی کو رزق ملتا ہے تیرے ٹکڑے مقدس کا گزارا یا رسول اللہ. ہاں تیرے ٹکڑے مقدس کا گزارا یا رسول اللہ. کرم کی انتہا حسین ہے بنا الہ حسین ہے. ہاں پوچھتے ہو کیا حسین ہے خدا کے دی کا نا خدا ہر ابتدا کی ابتدا کرم کی انتہا کرم کی انتہا بنا الہ. یہ بات کس قدر حسین جو کہہ گئے معین الدین دین کی پناہ دین کی پناہ. یہ فرمائش کا صرف ایک ہی میں شعر پیش کروں گا اور پھر جناب صادق علیہ السلام کی مجھے یاد آیا میں نے وعدہ کیا تھا کہ آپ کو میں وہ منقبت ضرور سنواؤں گا. نیا کلام ہو خصوصاً بالخصوص ان آئمہ پہ میں بالکل مختصراً کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں. کرم کی انتہا حسین ہے. اور آخری شعر اس کا شہید کربلا کا غم خدا کی قسم میں آپ کو بتا رہا ہوں داتا علی اجویری میں نے یہ پڑھا شعر تو وہاں پہ مجھے قیمتی ترین انعام ملا. وہ انعام یہ تھا حسینیت زندہ باد یزیدیت مردہ باد. اور جس شعر پہ ملا میں دینے جا رہا ہوں دیکھیں اب تو کہہ دیا ہے طارق جمیل صاحب نے بھی اس نے اپنی طرف سے نہیں کہا. طاہر القادری صاحب نے بھی ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا انہوں نے بھی اپنی طرف سے نہیں کہا کہ رونا جو ہے وہ سنت مصطفیٰ ہے. یہ اب مانا جائے نہ مانا جائے پھر میں کہتا ہوں کہ اس کو کبھی
میں کہتا ہوں احساسات بھی کچھ شیعہ سنی کا وہ رکھتے ہیں یار وہ کام، یعنی احساسات کو بھی ہم نے جو نا فرقوں میں ڈال دیا. یہ ذرا بات کو غور کیجئے گا، اس بات پہ جو میں کہہ گیا آپ نے سن لیا، اس پہ غور کیجئے گا. اور جو میں کہنے جا رہا ہوں خصوصاً آخری شعر، شہید کربلا کا غم جسے بنا گوار ہے، وہ بد عمل ہے بد نسب اسی پہ بے شمار ہے. اے او دشمن خدا، اے او دشمن ولا، اے او دشمن عزا، تو مر ذرا قبر میں جا، پتہ چلے گا کیا حسین. یا حسین ہے پتہ چلے گا کیا حسین ہے، بنا الہ الہ حسین ہے. اور آخر میں بس آخری میں صرف ایک دو شعر پاک صادق نبی صداقت کے ماہ تاباں امام جعفر صادق، علی کے بولتے قرآن. اچھا نمی منقبت تے بالخصوص جنہ تے کٹ لکھی جائے اتھے بول دے بھی تسی کٹ ہو، یہ ایک فطرت تواڈی بن گئی ہے. پر کوئی گل نہیں، اتھے ہی میں پاک کلندر سرکار دا مشروع کرن تے سارے کھلو جاؤ تسی. لیکن آؤ ایک کلندر دے ایک جد دا ذکر میں کر رہے ہوں، زیادہ نہیں تو شعر صرف ایک آگاہی ایک شعر وچ میں دے کے اجازت لے رہے ہیں. صداقت کے ماہ تاباں امام جعفر صادق، علی کے بولتے قرآن، امام جعفر صادق. کوئی ہے جس نے دنیا کے اماموں کو پڑھایا ہے. ایک دادی ہے، ایک کو شعر تے میں ختم کر رہے ہیں. کوئی ہے جس نے دنیا کے اماموں کو پڑھایا ہے، میرے دل نے کہا ہاں ہاں امام مصطفیٰ جان رحمت. سب کھڑے ہو جائے سلام.